اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب یہ اتنا بڑا آدم علیہ السلام کا کمال اور فضل اور شرف ظاہر ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا۔ سارے کے سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کے علم کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کی فضیلت اور ان کی برتری کو مانتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ اور یہ سجدہ جو راجح قول ہے اس کے مطابق حقیقی سجدہ تھا، یعنی صرف جھکنا نہیں تھا بلکہ باقاعدہ پیشانی زمین پہ رکھنا تھا۔ اور یہ جو سجدہ ہے اسے کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ ایک ہے سجدہ عبادت، کسی کو خدا سمجھتے ہوئے سجدہ کیا جائے، یہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے، جو کرے وہ مشرک۔ ایک ہے سجدہ تعظیمی کہ کسی کی تعظیم کے لیے اسے سجدہ کیا جائے، تو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، اور آدم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ تو خدا نے حکم ہی دے دیا تھا، تو اس کے جواز میں کیا شک۔ لیکن ہماری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ تعظیمی بھی کرنا جائز نہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، کسی ولی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، کسی مزار کو سجدہ کرنا، قبر کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں، سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے، ہماری شریعت کا یہ حکم ہے۔ اب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کر دیا، میں نہیں کروں گا، تکبر کیا، اور تکبر کر کے وہ کافر ہو گیا۔ کافر ہونے کے بعد جو ہے وہ جو معاملہ ہوا تو یہ پھر بہت ساری جگہوں